لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وأجر لطفك الخفي في أمري وأمور سائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. انتہائی محترم حاضرین اور معزز سامعین، سفر میں گیا ہوا تھا اور راستے میں ترامری چوک تھوڑی ٹریفک تھی جس کی وجہ سے بھی زیادہ تاخیر ہو گئی ہے. آپ حضرات کو انتظار کرنا پڑا. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے جو نیکیوں کے لیے، اعمال صالحہ کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب اوقات تصور کیے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں عام زندگی میں، اجتماعی زندگی میں،
وہ ماہ رمضان المبارک کے شب و روز ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کی برکت نصیب فرمائے۔ آج چونکہ اس محفل درس قرآن مجید میں امجد بھائی کی بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے دعا ہونی ہے، اس لیے وقت کی اس نزاکت کا خیال کرتے ہوئے دو چار باتیں اس حوالہ سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے بعد جو دعا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی، بلکہ آپ خود جو دعا پڑھتے تھے تعلیم امت کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں سکھائیں، جن میں تعلیم امت کا پہلو زیادہ مضمر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود بھی ان دعاؤں سے مستفید ہوتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ یہ دعا ابو داؤد شریف میں ہے، اللہم انفعنی بما علمتنی، یا اللہ تو نے مجھے جو علم دیا ہے اس سے مجھے نفع عطا فرما، وعلمنی ما ینفعنی، اور مجھے مزید وہ علم دے جو میرے لیے نفع مند ہو، وزدنی علما، اور میرے علم کو زیادہ فرما، وزدنی، مجھے زیادہ فرما، کیونکہ زدنی میں ابہام ہے کہ کس پہلو سے، کس زاویے سے میرے لیے نعمتوں کو زیادہ فرما۔ تو علما، یہ اس کی تمییز ہے، اس کو قواعد میں لغت عربیہ تمییز کہا جاتا ہے کہ اللہ از روئے علم کے مجھے بڑھا دے، میرا علم زیادہ فرما، میری معرفت زیادہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ علم وہ دے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نفع کا باعث ہو۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی۔ اور ابن ماجہ شریف میں دیگر حدیث مبارکہ کی متعدد کتب کے اندر ایک اور حدیث پاک کی دعا ہے، صحیح حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، یا اللہ میں تجھ سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، من قلب لا یخشع، ایسے دل سے جس میں خشیت نہ ہو، جس میں خوف نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہوتا ہو، بھرتا نہ ہو، ومن علم لا ينفع، اور ایسے علم سے تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں جو نفع نہ دے، ومن قلب ومن دعوت لا يستجاب لها، اور اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسی دعا سے جو تیری بارگاہ میں قبولیت نہ پا سکے، یعنی قلب ایسا جو اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو، علم ایسا جو نفع دینے والا نہ ہو، نفس ایسا جو سیر ہونے والا نہ ہو، اور دعا ایسی جو قبول ہونے والی نہ ہو۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اور پناہ مانگنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی دعائیں کرنے کی توفیق دے جو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو قرآن حکیم میں دعائیں ہیں، چونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کا جو علم ہوتا ہے اس کا ذریعہ اللہ کا الہام اور اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ ان کا جو علم ہوتا ہے اس کا جو سورس ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کی باتیں، ان کے اندر جو حکمت ہوتی ہے دیگر لوگوں کی باتوں میں وہ نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ نے نبیوں کی دعاؤں کو اور نبیوں کی نصیحتوں کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر کیا کہ فلاں نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا فرماتے تھے کہ یہ دعا حضرت جناب یونس علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام، یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دیگر نبیوں کی دعاؤں کا ایک تو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، ایک حضور نبی پاک علیہ السلام نے۔ تو دعا کے جو طرق ہیں، جو اسلوب ہیں، جو انداز ہیں قرآن حکیم میں، ان میں جو نبیوں کی دعائیں ہیں ان میں ایک پہلو یہ ہے کہ پہلے اپنی بخشش کے لیے دعا کی جائے سب سے پہلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کی تعلیم بھی دی۔ فرمایا ابدا بنفسک، اپنے آپ سے شروع کرو۔ یعنی جب کوئی تمہیں یہ کہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، تو آپ پھر یہ دعا کریں کہ اللہ پہلے مجھے بخش دے پھر اس کو بخش دے، اس لیے کہ اس میں یہ پہلو پایا جاتا ہے کہ مجھے بھی اس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دوسرے کے لیے فوراً کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو بخشا ہوا ہوں اور مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اس کی ذات یہ پسند کرتی ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے آپ کو اس کا محتاج ظاہر کرے، اور حقیقت میں بھی بندہ ہر وقت اس کی رحمت کا محتاج ہے۔ اس لیے آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں تو آنکھ مبارک لگنے تک، سونے سے پہلے کی دعائیں، سونے کے دوران رات کو جب آنکھ کھلے تو اس کی دعائیں، تہجد کے لیے جب اٹھتے تو اس کی دعائیں، آپ جب جاگ کے بیدار ہو کر بستر پہ بیٹھتے تو اس کی دعا، اور پھر جب وضو فرماتے اس کی دعائیں، مسجد کی طرف چلنے کی دعائیں، عبادت میں کھڑے ہونے کی، کھانا شروع کرنے کی، کھانا ختم کرنے کی، پانی شروع کرنے کی، پانی ختم کرنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں کیسے داخل ہو، کیا دعا کرے، جب بیت الخلاء سے باہر نکلے تو کیا دعا کرے۔ یعنی ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہتے تھے، اور متوجہ رہنے کا ایک بڑا طریقہ یہ دعا کا ہے۔ چھینک آئے تو کیا دعا کی جائے، اسی طرح کوئی اچھی خبر سنے، کوئی اس کے دل کی خواہش پوری ہو، کوئی نعمت ملے تو کیا دعا کی جائے، جب اسے کوئی بری خبر ملے تو کیا دعا کی جائے۔ ان دعاؤں میں سب کچھ یہ ہے کہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنا، اس کی طرف اپنے محتاجی کو ظاہر کرنا اور اس کا بیان کرنا۔ تو انبیاء کی جو دعائیں ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ پہلے اپنے لیے بخشش کی دعا کی جائے، اس کے بعد والدین کے لیے، چاہے وہ زندہ ہوں یا دنیا سے پردہ کر چکے، زندے کے لیے بھی بخشش کی دعا کی جا سکتی ہے، اور اس پر احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اور پھر تمام اہل ایمان کے لیے، اب اپنی اگر ہم کوئی اس کے لیے الفاظ بنائیں تو الفاظ تو لوگ لکھتے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، لیکن جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، دیکھیں اس میں اپنے لیے بخشش کی دعا ہے، والدین کے لیے بخشش کی دعا ہے، اور وللمؤمنین، اور سب ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا ہے۔ سورہ نوح میں ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، یعنی اپنے لیے، والدین کے لیے۔ حالانکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے بخش دے اور سب ایمان والوں کو بخش دے، تو سب ایمان والوں میں والدین آ جاتے ہیں، وہ شامل ہیں،
لیکن نبیوں کی دعاؤں میں آپ دیکھیں کہ ان کے لیے الگ ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اپنے لیے، والدین کے لیے خصوصاً، اور پھر عام سب مومنین کے لیے دعا۔ اس کو کہتے ہیں تعمیم بعد تخصیص، یعنی پہلے خصوصاً ذکر کرنا اور پھر عموماً ذکر کرنا۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم، یعنی پہلے عام ذکر کرنا اور پھر خاص ذکر کرنا۔ جب یہ کہا جمہور کی روایات کے مطابق کہ تنزل الملائکۃ، کہ لیلۃ القدر کو فرشتے اترتے ہیں، تو اس میں جتنے ملائکہ ہیں وہ سارے ہیں، چاہے وہ عرش اٹھانے والے ملائکہ۔ جب کہا تو اس میں جبریل امین علیہ السلام شامل ہیں، لیکن الروح جو جمہور مفسرین کی روایات ہیں ان سے حضرت الروح قرآن مجید کے اپنے جو ٹرم ہے اس میں جناب جبریل امین کے لیے استعمال ہوا ہے، اگرچہ اس آیہ مبارکہ کی دیگر تفسیر بھی بیان کی گئی ہے۔ تو اپنے لیے اور پھر والدین کے لیے دعا، اور پھر سب ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا۔ تو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ جب آپ اپنے لیے، والدین کے لیے، پھر سب کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو جو دعائیں آپ کرتے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی قبول ہوں گی۔ یعنی یہ دعا کا ایک طریقہ، ایک ادب یہ ہے کہ جب آپ کسی دعا کے بارے میں چاہتے ہیں، اور ظاہر بندہ جب دعا کرتا ہے تو قبول کروانا چاہتا ہے اس کو، تو پہلے آپ اللہ کی حمد کریں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اس کے بعد پھر ایسی دعا کریں جس میں اپنے لیے، والدین کے لیے اور پھر سب ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا ہو۔ اور حدیث پاک میں اس کی اہمیت اتنی بیان ہوئی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ جس کے ماں باپ دنیا سے فوت ہو جائیں لیکن کسی وجہ سے وہ ان کو راضی نہیں کر سکا، سنن کبریٰ میں اور دلائل النبوہ میں امام بہقی میں یہ حدیث ہے کہ بندے کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور کسی وجہ سے وہ ناراض تھے اور وہ فرما بردار نہیں تھا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر وہ پابندی کے ساتھ ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے، بخشش کی دعا کرتا رہے، تو ان کی روح ایسے راضی ہوتی ہے کہ اللہ اس کو فرما برداروں کی فہرست میں شامل فرما دیتے۔ یعنی جو دعائیں ہیں یہ تحفہ ہیں۔ حدیث میں ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ ہَدِیَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الاستغفار لَهُمْ، کہ زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے، دنیا سے جانے والوں کے لیے تحفہ، اگر وہ ان کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ الاستغفار لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اب مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو اعمال کا سلسلہ ہے وہ رک جاتا ہے، اب وہ نیکی نہیں کر سکتا، گناہ بھی نہیں کر سکتا۔ جب تک روح جسم کے اندر ہے اس وقت تک تو وہ نیکی بھی کرتا تھا، گناہ بھی کرتا تھا۔ اب جب روح نکل گئی، اذا مات العبد، اور دوسری روایت مسلم ہی کی ہے، اذا مات الانسان، جب کوئی انسان، کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ انقطع عملہ، اب وہ عمل نہیں کر سکتا، اب نہ وہ نیکی کر سکتا ہے نہ وہ گناہ کر سکتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی نیکی، ایسا گناہ جس کا جو نتیجے پر مرتب ہو، چونکہ یہ دنیا دار العمل تھا، اس میں اس نے نیکیاں کر لی، گناہ کر لیے، اب وہ دار العمل سے، دار التکلیف سے دار الجزا کی طرف جا رہا ہے، تو اب وہ نیکی گناہ نہیں کر سکتا۔ الا من ثلاث، فرمایا ہاں 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے بندہ تو فوت ہو جاتا ہے لیکن اس کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں، اضافہ ہوتا رہتا ہے، قبر کے اندر ہے اور نیکیاں اس کی زیادہ ہوں گی۔ فرمایا کیا؟ صدقۃ جاریۃ، اس نے کوئی ایسا نیکی کا کام کر دیا پبلک کے فائدے کا،
کہ جو بعد میں لوگوں کو فائدہ دیتا رہے. کوئی راستہ بنوا دیا، اسکول بنوا دیا، مسجد بنوا دی، کسی کو قرآن مجید پڑھا دیا، لکھنا پڑھنا سکھا دیا، کسی کو اسکول پڑھا دیا. کوئی یتیم بچہ تھا، اس کے وسائل نہیں تھے، اس کی تعلیم کا انتظام کر دیا. یعنی کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس کے اثرات بعد میں جاری رہیں. اب کسی نے قرآن مجید پڑھا دیا، جب تک اس نے کسی کو پڑھایا، آگے اس کے پڑھانے والے، آگے اس سے پڑھنے والے پڑھائیں گے، اس سے پڑھنے والے پڑھائیں گے، جب تک وہ نیکی جاری رہے گی. جس نے وہ سکھایا تھا علم، قبر میں ہوگا، اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ فرماتا رہے گا. صدقۃ جاریۃ. اب علم بھی صدقہ جاریہ ہے، لیکن علم کو صدقہ جاریہ میں بیان ہو چکا ہے. پھر آگے فرمایا وہ علم ينتفع بہ. اگر ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں تو اس کا پھر الگ کر کے ذکر کیا. اور فرمایا تیسری چیز کیا ہے؟ اور ولد صالح یدعو لہ. یا پھر وہ ایسی اولاد چھوڑ کے چلا گیا، نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. تو اولاد کی دعا کی وجہ سے اللہ اس کے قبر کے اندر بھی نیکیوں کو بڑھاتے رہیں گے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف بیان کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس، امام طحاوی کی شرح مشکل الاثار میں بسند صحیح یہ جناب عبداللہ ابن عباس کا فرمان اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں موجود ہے، جو آیہ مبارکہ میں نے ابھی سورہ طور کی تلاوت کی ہے. کہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث شریف بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ تعالی لَيَرْفَعُ دَرَجَةً لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک نیک بندے کے درجے کو بلند فرمائیں گے. فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّا لِي هَذَا. وہ کہے گا اللہ یہ کیوں میری نیکی، میرا درجہ بلند ہوا ہے، جو نیکیاں تھیں وہ ان کا اجر تو مل گیا، اب پھر میرا جنت میں درجہ بلند ہو گیا. تو اللہ پاک فرمائیں گے بے استغفار ولدک لک، تیری اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے ہم تیرے درجے کو بلند فرما رہے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ایک بار ان کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا میرا رزق تنگ ہے، تنگ دستی ہے، اور میرے رزق میں برکت نہیں، پتہ نہیں چلتا کتنا کماتا ہوں اور کدھر چلا جاتا ہے. تو اس پریشانی کا جب ذکر کیا تو عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے مجھے لگتا ہے کہ تو والدین کے لیے دعا نہیں کر رہا، تو والدین کے لیے دعا کو چھوڑ چکا ہے. جو بندہ والدین کے لیے دعا کرتا رہے اللہ اس کے رزق میں کشادگی فرماتے ہیں اور برکت عطا فرماتے ہیں. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. یہ آیت مبارکہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کے اچھے عمل کر کے دنیا سے چلے گئے، پھر ان کی اولاد میں جو لوگ تھے وہ اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح ان کے نیک باپ دادا ایمان لے آئے. الحقنا بہم ذریتہم، ہم قیامت کے دن ان کی اولادوں کو ان نیکوں کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے، ان کے ساتھ ملا دیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیکوں کو نیچے لایا جائے گا اور اولاد کے ساتھ درجہ دیا جائے گا، یا اولاد کو اٹھا کر نیکوں کے ساتھ ملایا جائے گا؟ تو فرمایا یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ کسی کو بلند درجہ دے کر نیچے لے آئے. اللہ کا فضل یہ ہوگا اللہ ان کی اولادوں کو درجے بلند کر کے ان کے نیک آبا و اجداد کے ساتھ ملا دیں. اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیک اور صالح بندے کی وجہ سے اس کی 7 نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے.